السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، میں نے یہ چینل بنایا ہے جس کا میرا مین مقصد یہ ہے کہ میں اپنی مسٹیکس جو میں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کرتے ہوئے کی ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ آپ وہ نقصان نہ اٹھائیں جو میں اٹھا چکا ہوں۔ تو میں نے چینل کا نام اس لیے رکھا ہے کہ لرن فرام مائی مسٹیکس، تو میری غلطیوں سے آپ سیکھیں، خاص طور پہ نئے لوگوں کے لیے، اور وہ پرانے لوگ بھی جو بہت عرصے سے کر رہے ہیں ٹریڈنگ لیکن نقصان اٹھا رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، شروع میں نے بھی نقصان اٹھایا لیکن الحمدللہ اب مجھے نقصان نہیں ہو رہا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ فائدہ کم ہو لیکن نقصان اب مجھے نہیں ہوتا۔ تو بڑی عجیب بات لگ رہی ہوگی آپ کو کہ نقصان نہیں ہوتا۔ جی ہاں، نقصان نہیں ہوتا۔ ایسے طریقے ہیں کہ آپ کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نقصان نہ ہو۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، پرانے لوگ آپ کو بتائیں گے، یہ ٹریڈرز جو ولاگ کافی سارے بناتے رہتے ہیں، کیا یہ بات نہیں بتاتے؟ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے صرف 10% لوگ ہی ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں، باقی نقصان ہی کرتے ہیں۔ شروع میں نے بھی نقصان اٹھایا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں سیکھ چکا ہوں، پہلے میں نے سیکھا 5-6 مہینے پہلے سیکھنے میں لگائے، لیکن خود ہی سیکھا ذاتی طور پہ، کسی سے گائیڈنس نہیں لی، اور سمجھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ایک سائٹ ہے انویسٹیفائی، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ٹریننگ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو آپ مجھ سے میرے واٹس ایپ پہ مجھ سے کال کر کے مدد حاصل کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں گا اس سے کیسے ٹریننگ کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پلیز آپ بغیر سیکھے کبھی بھی اسٹاک ایکسچینج میں انٹر نہ کریں۔ اگر کریں بھی تو بہت تھوڑے پیسوں سے، بہت تھوڑے سے، جتنا منیمم کوئی ٹریڈر الاؤ کرے اس سے انٹر کریں۔ اور اگر آپ کو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ نے بالکل نہیں سیکھا۔ لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اس سے نقصان ہوگا، نہیں۔ اگر نقصان ہوتا تو دیکھیں، ہر روز جو ہے فارنر آپ کے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتے ہیں، فارن کارپوریشنز انویسٹ کرتی ہیں ملینز آف ڈالرز میں، تو وہ بے وقوف تو نہیں ہیں، ظاہر ہے یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ پیسہ اناڑیوں کا جاتا ہے یہاں سے، یہ آپ دیکھ لیں، یا ٹیمپریرلی چلا جاتا ہے کچھ لوگوں کا، بعد میں آ جاتا ہے۔ تو آپ جو غلطیاں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ ادروائز پاکستان اسٹاک ایکسچینج تو سونے کی کان ہے میرے حساب سے۔ سمپلی چلیں تھوڑی سی ایک بات بتا دوں، آج سے کچھ مہینے پہلے پی آئی اے کا اسٹاک 3 روپے سے کم تھا، آج وہ 18 روپے کچھ کا ہے۔ تو سوچیں، یہ ایسی ہے جیسے آپ نے اپنا ایک گھر بیچ کے اس کے بدلے 8 گھر لے لیا ہوں 1 سال سے کم عرصے میں۔ اتنا پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے مل سکتا ہے اگر آپ صحیح ٹائم پہ خریدیں، صحیح ٹائم پہ بیچیں۔ تو آج کی میں آپ کو غلطی شیئر کروں کہ جیسے میرے پاس جانتے بوجھتے ہوئے کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے اسٹاپ لاس لگانا ہے، پھر بھی میں نے غلطی کی، سستی کی۔ میرے پاس پی آر ایل پاکستان ریفائنری کے شیئرز تھے جو میرے 29 روپیز 30 پیسز کے 29 روپیز 30 پیسز کے خریدے تھے، اور مجھے چاہیے تھا اسٹاپ لاس لگاتا، لیکن میں نے اسٹاپ لاس نہیں لگایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ مجھے لگانا چاہیے۔ اسٹاپ لاس ہر حالت میں لگانا ہے، یا آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں کہاں سے اس شیئر سے نکل جاؤں گا، لیکن میں نہیں نکلا، اور آج وہ شیئر 27 روپے کچھ پہ چلا گیا۔ اب آپ دیکھیں، اگر میں 29 پہ اس پہ سے نکل جاتا اور 27 روپے کچھ پہ میں خریدتا، تو اسٹریٹ اوے مجھے ہر شیئر پہ 2 روپے بچ جاتے، اسٹریٹ اوے بچ جاتے۔ بعد میں جو اوپر آئیں گے، جب آئیں گے، اگر میں اتنے ہی شیئر جتنے بیچے تھے وہ سپوز 29 پہ بیچ کے 27 پہ لیتا تو مجھے زیادہ شیئر ملتے نا، یا اتنے ہی شیئر لے لیتا تو کچھ پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ جاتے اسٹریٹ اوے۔
تو آپ نے اسٹاپ لاس ضرور لگانا ہے، ہر حالت میں لگانا ہے۔ جب مارکیٹ نیچے جا رہی ہے آپ نے شیئر سے باہر نکلنا ہے۔ اب دیکھیں مجھے انتظار کرنا پڑے گا جب تک 29.30 روپے پہ نہیں آتا۔ ہاں شیئر میں نے ڈیسائیڈ کر کے اچھا شیئر لیا ہوا ہے، پاکستان ریفائنری ابھی بھی اپورڈ ٹرینڈ میں ہے تو وہ جلدی واپس آ جائے گا، لیکن یہ میرے جو 2 روپے ہر شیئر پہ مجھے نقصان ہوا ہے یہ تو واپس کبھی بھی نہیں آئے گا، کبھی زندگی میں آئے گا ہی نہیں۔ اب وہ ٹائم ضائع ہوگا، جو نکل گیا وہ تو چلا گیا۔ تو اس لیے آپ نے ہمیشہ اسٹاپ لاس لگانا ہے۔ کبھی نہیں بھی لگاتے، وہ کوئی بگنرس چاہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کب نہیں لگاتے، لیکن فی الحال آج کا سبق یہ ہے کہ آپ نے جب مارکیٹ نیچے جا رہی ہے تو آپ نے جو بھی شیئر خریدا ہے اس کا اسٹاپ لاس لگانا ہے۔ آپ نے ایک سٹیج پہ مارکیٹ سے باہر آنا ہے، اور جب باہر آ جائیں اور آپ نے لاس میں بیچا ہے تو اب وہی سیم اسٹاک آپ نے نیچے سے اٹھانا ہے۔ یاد کر لیں، سیم اسٹاک نیچے سے اٹھانا ہے۔ تو اب آپ کا 27 پہ جیسے چلا گیا ہے، میرا تو اب 27 یا 26 سے واپس آئے گا تو مجھے انتظار کرنا پڑے گا، لیکن جنہوں نے بیچ دیا تھا وہ 27 پہ لے لیں گے یا 26 پہ لے لیں گے، تو سوچیں انہیں جب وہ اسٹاک واپس آئے گا تو انہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ، سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔